چلتے ہیں. میرا نام نوفل صفوان ہے, سر نوفلز اکیڈمی سے میرا تعلق, اور جو ہے اگر آپ کو میری پریزنٹیشن پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا. بات یہ ہے کہ امریکہ, میں جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ آخر امریکہ کیسے بنا, یہ سوال ہے. برٹن ووڈ ایگریمنٹ دراصل اس بات کا آغاز تھا کہ جو ہے وہ دنیا اب تجارت اپنی جو کرے گی جتنی بھی وہ US ڈالر کے اندر کرے گی, اور اس کے لیے یورپ کے اکثریتی ممالک جو ہیں وہ راضی ہو گئے. البتہ سوویت یونین نے اس پہ سائن نہیں کیے تھے. بہرحال امریکی ڈالر کی قدر $35 فی اونس سونے کے مساوی قرار دی گئی, یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ اتنے ڈالرز جو ہے وہ اپنے پاس پیدا کرے گا. جب اس کے پاس 1 اونس جو ہے وہ سونا ہوگا تو $35 پیدا کرے گا. معاہدے میں شامل تھا کہ امریکہ اپنے پاس موجود سونے کے مساوی ہی ڈالر چھپائی کرے گا, اور جب بھی ڈالر کے عوض سونا طلب کیا جائے گا امریکہ یہ سونا دینے کا پابند ہوگا. معاہدے میں امریکہ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ وہ اتنا ہی ڈالر چھاپے گا جتنا اس کے پاس سونا ہوگا, مگر امریکی فیڈرل ریزرو نے کبھی بھی معاہدے میں شامل ملکوں کو ڈالر کی چھپائی, زیر گردش ڈالروں سے متعلق تفصیلات سے آگاہ نہیں کیا اور نہ ہی غیر جانبدارانہ آڈٹ کروایا. عالمی لین دین میں یہ نظام 1971 تک ایسی چلتا رہا. 70 کی دہائی کے آغاز میں جب ویتنام جنگ کا آغاز ہوتا ہے تو امریکی اخراجات, ظاہر ہے جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں, امریکہ نے جنگ لڑی تو لوگوں کو خدشہ ہوا وہ ڈالرز جو ہے وہ سونے سے زیادہ چھاپ رہا ہے, اضافی چھپائی کر رہا ہے. اب اضافی چھپائی کر رہا تھا جبکہ اس کے پاس مطلوبہ مقدار میں سونا موجود نہیں تھا. فرانس نے امریکہ سے ڈالر کے عوض سونا طلب کر لیا. اب جب یہ فرانس نے اپنے ڈالرز کو ایکسچینج کرانا چاہا جو ہے وہ گولڈ سے, تو امریکی صدر رچرڈ نکسن اس وقت موجود تھے. انہوں نے معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہوئے ڈالر کے ساتھ سونے کے تعلق کو عارضی طور پر معطل کرنے کا اعلان کیا, اور اس وقت سے اب تک یہ بحال نہیں ہو سکا. یعنی کہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ یونیلیٹرلی جو ہے وہ ٹرمینیٹ کر دیا صدر رچرڈ نکسن نے جب جو ہے وہ ان کے اوپر مصیبت پڑی. یعنی کہ امریکہ شروع سے ہی دھوکہ دے رہا تھا, برٹن ووڈ ایگریمنٹ کو اس نے کبھی بھی فالو نہیں کیا, اور جو ہے وہ کاغذ کے نوٹ چھاپ کے جو ہے اس نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کری. اب جو ہے وہ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. 1949 دنیا کو ترقی دینے کے لیے مارشل پلان ترتیب دیا گیا جس نے در حقیقت ڈالرز کو مزید استحکام بخشا. امریکی صدر ہیری ٹرومین نے دستخط کیے اور جو ہے 1948 کے اندر ہی یہ جو ہے وہ نافذ عمل ہو گیا تھا, اور جو ہے وہ پلان کے تحت پوری یورپ کے اندر جو رقم بانٹی گئی وہ تقریباً $200 ارب تھی. ٹھیک ہے جی. تو امریکہ نے جب یہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ سائن کر دیا, اب اس کے پاس جو ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس کو دل چاہے وہ جتنے ڈالر دے دے. اب ڈالر وہ چھاپ رہا ہے, وہ کسی کو بتا نہیں رہا کہ اس کے پاس کتنا سونا ہے اور کتنا اس کے پاس ڈالر ہے. وہ ڈالر تو اس نے جو ہے وہ یہ ڈالرز بہرحال جو ہے وہ بانٹے. اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اتنے اس کے پاس سونا تھا یا نہیں تھا, بہرحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ذرا نیچے کی طرف دیکھیے گا. دوسری طرف 1948 کے بعد اسرائیل کے ساتھ متعدد جنگی معرکوں میں عرب کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, جس کی وجہ سے خلیجی ملکوں میں احساس عدم تحفظ پایا جاتا تھا. وہ اپنی حفاظت کے لیے مضبوط اتحادی کی تلاش میں تھے. امریکہ نے 1973 میں سعودی فرما روا شاہ فیصل سے معاہدہ کیا. سعودی عرب سے تیل کی خریداری کے تمام معاہدوں میں لین دین کرنسی امریکی ڈالر ہوگی. اس سعودی عرب کے امریکی بانڈز میں سرمایہ کاری پر منافع بھی ملے گا, اور یوں پیٹرو ڈالر کی ٹرم وجود میں آئی. دراصل یہ امریکہ کا ایک اور حربہ تھا ڈالر کی سپیریئرٹی کو برقرار رکھنے کا. امریکہ آج تک ڈالر کو دنیا کی تجارتی کرنسی کے طور پر قائم رکھنے میں انتہائی کامیاب ہے. دیکھنا یہ کہ عمل کب تک جاری رہے گا, یہ دیکھنا ہے. تو آپ کو پتہ چلا کہ 1971 کے اندر اس کی جو قلعی تھی اس کا راز کھل گیا کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ڈالرز چھاپ رہا ہے, اور اس نے برٹن ووڈ ایگریمنٹ سے باہر آ گیا. اب اس کو ایک نیا شکار چاہیے تھا. اس کو اپنی اکنامی کو, اپنے ڈالر کی سپیریٹی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک نیا برٹن ووڈ ٹائپ کا جو ہے وہ ایگریمنٹ چاہیے تھا. تو اس نے وہ برٹن ووڈ ایگریمنٹ تو نہیں کیا, لیکن عربوں کو پھنسا لیا. عرب جو کہ عرب اسرائیل جنگ کی وجہ سے پہلے ہی بدظم و حالی کا شکار تھے, برے حال میں تھے, ان کو جو ہے وہ اس نے پھنسا لیا سیکیورٹی کے نام پہ کہ میں آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا, آپ بس اتنا کرو کہ جو پیٹرول آپ بیچو, کیونکہ اس وقت سعودی عربیہ جو ہے وہ اوپیک بن چکا تھا, سعودی عربیہ اس کو لیڈ کر رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر کی پیٹرول کی جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اوپیک کنٹریز ہی جو ہے وہ طے کرتے ہیں. تو سعودی عرب نے جب حامی بھری تو آٹومیٹکلی جو باقی جتنے بھی کنٹریز سے جو پیٹرول مڈل ایسٹ کے اندر جو بنا رہے تھے, کیونکہ اس وقت اس زمانے میں تو پیٹرول کی جو آمد تھی وہ تھی ہی عرب کنٹریز سے,
تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ پیٹرو ڈالر بنتا ہے، کیونکہ سعودی عرب نے کہہ دیا کہ اب جتنا بھی پیٹرول ہم بیچیں گے وہ اس کے عوض جو ہے وہ آپ سے ڈالرز لیں گے. تو اب پوری دنیا کو ڈالرز کی ایک بار پھر ضرورت پڑی کہ اگر انہیں پیٹرول چاہیے تو انہیں ڈالر چاہیے. تو پھر وہ امریکی معیشت مضبوط ہونے لگی. عرب اسپرنگ کے اندر آپ نے دیکھا قذافی کا بھی خاتمہ ہوا. دوسرے بھی بہت سارے عرب کنٹریز جو ڈومینیٹ کر رہے تھے ان کے بھی جو ہے لیڈرز مارے گئے. بہرحال قذافی کو سڑکوں پر گھسیٹ کے بےرحمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. عرب ملک پیٹرو ڈالر کے خلاف اقدامات نہ کر سکیں، اس لیے امریکہ نے مستقل طور پر عرب کو دنیا کو بحرانوں میں مبتلا کیا ہوا ہے. کبھی القاعدہ، کبھی دولت اسلامیہ، اور کہ اس کے علاوہ یمن اور شام میں خانہ جنگی کے نام پر کوشش ہے. تو بس یہی ہے کہ عرب ملک عدم تحفظ میں گھرے رہیں اور تحفظ کے لیے امریکہ کی جانب دیکھتے رہیں. مگر اب دنیا بدل رہی ہے. کچھ عرصے سے ایک نیا طوفان پیٹرو ڈالر سے علیحدہ ہونے کی کشمکش میں اٹھ رہا ہے. اس طوفان میں عرب ملکوں کے علاوہ چین جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے اس کو. سعودی عرب نے اپنے تحفظ کی خاطر پیٹرو ڈالر میں شمولیت اختیار کی تھی، مگر اب سعودی عرب کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ اس کے خلاف امریکہ سازشیں کر رہا ہے. سعودی عرب نے امریکی اسلحے پر انحصار بھی کم کرنا شروع کر دیا ہے. روس سے میزائل نظام خریدنے کا معاہدہ کیا ہے. پیٹرو ڈالر کو چیلنج کرنے والے ملکوں کو امریکہ کی جانب سے کچلنے کے باوجود دنیا بھر میں اس سے جان چھڑانے کی کوششیں جاری ہیں. اس پورے عمل کی قیادت آج کل دور جدید کے اندر جو ہے وہ چین کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں ایندھن کا سب سے بڑا خریدار وہی ہے. ان دنوں کامیاب تجربوں کے بعد 2016 میں چین نے اعلان یہ کیا کہ وہ ایندھن کی خریداری کے معاہدے یوان میں کرے گا. اس مقصد کے لیے چینی صدر شی جن پنگ نے سال 2016 میں دورہ سعودی عربیہ کے دوران تیل کی خریداری کے لیے یوان کے استعمال پر بات چیت کی، اور سعودی عرب نے اس پر عمل کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کی. چینی اسٹاک مارکیٹس نے مارچ 2018 سے تیل کی خریداری کے مستقل سودے فیوچر کانٹریکٹ ڈالر کے بجائے یوان میں کیے. یوان میں کیے جانے والے سودوں پر 2% کا ڈسکاؤنٹ یا مارجن بھی دیا جا رہا ہے. اس سے سرمایہ کاروں کو پرکشش اٹریکشن دی جا رہی ہے. دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے سامنے یہ معاملہ پورا کلیئر ہوا کہ دراصل امریکہ اپنے US ڈالر کی وجہ سے، جس کو آج ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں، آج کل تیل کا بحران آیا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ کورونا کی ایک جو ہے وہ نئی پینڈیمک آپ کے سامنے دیکھنا ہے کہ دنیا کی اکنامی کس کروٹ جاتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کے یہ پریزنٹیشن جو ہے وہ کام آئے گی، آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کام آئے گی کہ کس طرح سے امریکہ نے دنیا پہ ڈومیننسی حاصل کی. تھینک یو.